تعلقات ختم کرنے والے کی آج رات مغفرت نہیں ہوگی. شب برات میں بھی بخشش نہیں, شب قدر میں بھی بخشش نہیں. آج بھی مغفرت نہیں اور اس دن بھی مغفرت نہیں. ان میں سے ایک شراب پینے والے کی آج رات کی بخشش نہیں ہوگی اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. تعلقات توڑنے والے کی آج رات بھی بخشش نہیں, شب قدر میں بھی بخشش نہیں. ماں باپ کو ستانے والے کی آج رات بھی بخشش نہیں اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. شرک کرنے والے کی آج رات بھی بخشش نہیں, اس رات بھی بخشش نہیں. کینہ حسد رکھنے والے کی آج رات بھی بخشش نہیں ہوگی, شب قدر بھی بخشش نہیں ہوگی. بخشش کی راتوں سے یہ بندے محروم رہیں گے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنے والا آج رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. پیسوں کے لیے قتل کر دیا, میری عزت جائے گی, میری پارٹی ڈوب جائے گی, میرا پول کھل جائے گا, فلاں ویٹر کو اڑا دو, فلاں نیوز چینل کو اڑا دو, فلاں صحافی کو اڑا دو, فلاں کو قتل کر دو, فلاں میرا دشمن ہے, فلاں میرے ساتھ بدتمیزی کیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل تک نوبت آ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, بندے کی مغفرت اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک وہ کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرے, اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین کر لیتا ہے اب اس کی مغفرت اٹک جاتی ہے, اب مشکل ہے مسئلہ. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اور سنو, جو بندہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا فجزاؤه جہنم, اس کا بدلہ جہنم ہے, جہنم نہیں خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنا ہے, اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کیا قاتل کو ہمیشہ جہنم؟ ہاں ہمیشہ جہنم, کبھی نہیں نکلے گا جہنم سے. دوسرے مفسرین نے اور گنجائش نکالی, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کبھی نہیں نکلے گا. اللہ کا غضب, لعنت, اللہ کی اس پر لعنت ہوگی, اللہ کی اس پر غصہ ہوگا. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا, اللہ نے اس قاتل کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہ رہا تم اسے صرف اتنا بول کر دیے وہ فلاں جگہ جاؤ, یا کچھ بھی ایسی بات بول دی ہے جو قتل میں مدد کا ہو سکتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس اتنی بات بولنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے یہ گناہ لکھیں گے کل قیامت کے دن. یہ شخص ساری دنیا والوں کے سامنے اس کی پیشانی پہ اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے آئس من رحمت رب اللہ تعالیٰ. آج اللہ کی رحمت سے اگر کوئی شخص محروم ہے تو یہ ہے جسے آج اللہ کی رحمت نہیں ملے. قتل نہیں کیا, صرف قتل میں تھوڑا بہت بولا, بس کچھ بھی بولا ہو, کچھ بھی بولا ہو, قتل کرنے میں کچھ بھی مدد کیا ہو, مقتول کا قیامت کے دن ہاتھ کٹے ہوں, پیر کٹا ہو, پیٹ کٹا ہو, جو بھی اس کی چیز کٹی ہوگی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لائے گا, خون بہتا ہوگا اور اللہ کے عرش کو پکڑے گا اور کہے گا یا رب سل ممن قتلنی ھذا, اللہ اس سے پوچھ کیوں مجھے قتل کیا, اس سے پوچھ کیوں مجھے قتل کیا ہے. اور جب تک اس قاتل کو بدلہ نہیں دیا جائے گا اور قتل کے بدلے اسے قتل کیا جاتا رہے گا اس وقت تک اسے جنت میں نہیں ڈالے, اس وقت تک اسے جنت میں ڈالا جائے. قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور آج بڑا آسان ہے, لوگ قتل کرنے کو بڑا معمولی سمجھ لیے ہیں. بچی کا ریپ کر دو مار دو, لڑکی کا ریپ کر دو مار دو, فلاں گاؤں کسی کے نام پہ مار دو, وندے ماترم کے نام پہ مار دو, دیش بھکتی کے نام پہ مار دو. بس مارنے کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی اس سے حکومت باقی رہے گی. اللہ کافر کو حکومت دیں گے لیکن ظالم کو اللہ تعالیٰ حکومت نہیں دیں گے. اور ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے ملک کے امن کے لیے, عالم کے امن کے لیے دعائیں کرو, عالم کے امن کے لیے کہ قاتل نہ بنے مقتول بھی نہ بنے, قاتل کے بھی معاون نہ بنے, مقتول کے بھی ہم مددگار نہ بنے. یعنی مددگار کا مطلب ہے کہ مقتول مر رہا ہو پھر بھی ہم خاموش ہوں, اسے بچاتے نہ ہوں, اس کی مدد نہ کرتے ہوں, یہ بھی مقتول کے ساتھ بغاوت ہے اور قاتل کی مدد ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے. ایسے ہی علماء نے لکھا ہے ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننا تکبر کی نیت سے آج کی رات اللہ اسے نہیں بخشے گا. بہت سے گناہ ہیں, ان گناہوں سے توبہ کرو جو بھی گناہ ہے. باقی آج رات
جو باتیں کہی گئی کہ بھئی ان گناہوں کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی، موقع ہے بیان کی بات 2 رکعت پڑھ نماز پڑھ کر ان گناہوں سے توبہ کر لو. اگر دل میں کینہ ہے نکال دو، جا کے اس بندے سے معافی مانگ لو. رشتہ ٹوٹا ہے تو رشتے کو جوڑ لو. والدین کے ہاتھ پکڑو، والدین کے پیر پکڑو، ان سے معافی مانگو. پیر پکڑنے کا مطلب پیر چھونا نہیں ہے، یہ شریعت میں درست نہیں ہے. معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے معافی مانگو، رشتے جوڑ لو. باقی آج رات کیا نماز پڑھنا ہے؟ آج رات کوئی نماز نہیں، کوئی خاص نماز آج رات میں نہیں ہے. نفلیں جتنی پڑھنا چاہیں پڑھو. بعض لوگوں نے شروع کی ہے صلاۃ الانفیہ، 1000 قل هو اللہ احد کے ساتھ 100 رکعت پڑھنا. 100 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے. یہ کوئی نماز نہیں ہے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا. جتنی وسعت ہے اتنی نماز پڑھو بس. کوئی خاص نماز آج کی رات نہیں ہے. باقی کل کیا کرنا ہے؟ کل 15ویں شعبان کا دن ہے. کل اگر کوئی آدمی آج کا روزہ رکھتا ہے تو کل کا بھی رکھ لے، پرسوں کا بھی رکھ لے. نہیں رکھا ہے تو کل کا رکھ لے اور پرسوں کا بھی رکھ لے. صرف 15ویں شعبان کا روزہ سنت سمجھ کر رکھنا درست نہیں ہے. صرف 15ویں شعبان کا روزہ سنت سمجھ کر رکھنا درست نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نفل روزہ پورے شعبان میں رکھنے سے ثواب ملے گا، اس لیے رکھ لے رہا ہوں، یہ ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن خاص 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث منقول ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو فقوموا لیلہا وصوموا صیاما نہارہا، اس رات میں جاگو اور دن میں روزہ رکھو. محدثین نے فرمایا کہ روایت ضعیف ہے، اس سے سنت ثابت نہیں ہو سکتا. اس واسطے کل روزہ رکھ سکتے ہیں تو 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا اہتمام تھا. ہر مہینہ رکھتے تھے تو آپ بھی رکھیں، ثواب ملے گا. پورے شعبان کی فضیلت ہے تو 15ویں شعبان کے روزے کی بھی فضیلت ہوگی. البتہ سنت سمجھ کر نہ رکھیں، کل کا بھی رکھ لیں، پرسوں کا بھی رکھ لیں. اور آج کی رات قبرستان جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اپنی موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی اور مردوں کے لیے اصالہ ثواب ہوگا. البتہ آج کی رات قبرستان جانا سنت نہیں ہے، افضل عمل ہے، اچھی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو، وہ موت کی یاد دلاتی ہے. جتنا شادیوں میں جاتے ہو اس کا آدھا قبرستان جانا شروع کرو، باقی آدھی شادیاں بھی بند ہو جائیں گی. شادیوں میں جانے سے موت یاد نہیں آتی ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا شادیوں میں تقریبوں میں جایا مت کرو، یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دیں گے. قبرستان جایا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی، یہ تمہیں موت یاد دلائے گی. تو قبرستان جانا ہو تو جائیں، لیکن عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. مولانا عبد الاسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورتوں کو اگر قبرستان جانا ہے تو جانے کی اجازت ہے، باقی آنے کی اجازت نہیں ہے. گئے تو پھر نہیں آتے، اس واسطے جانے کی ضرورت نہیں. اور چند دن رہو ساتھ. باقی مرد حضرات جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، اصالہ ثواب کریں، کچھ پڑھ کے بخشیں، بہت ثواب ملے گا. اور بعض عورتوں میں یہ بھی چل پڑا ہے کہ آج کی رات بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے اگلے شعبان تک موت نہیں آئے، ایسا بھی سمجھتے ہیں. اتفاق سے آج ہی کسی خاتون نے پوچھ لیا کہ بھئی بیری کے پتوں سے آج غسل کر سکتے ہیں فلاں ہے. میں سمجھا ایسے ہی پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کر سکتے. بیری کے پتے میں جسم کی میل صاف کرنے کی اچھی اس میں صلاحیت ہے، ہر پتے کی خوبی ہے. تو بیری کے پتے سے میل اچھی صاف ہو جاتی ہے اور ہمارے حکیم صاحب بھی فرماتے ہیں اس سے خارش وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہے. اس کے فائدے ہیں. یہ بیری کا پتا صرف میت ہی کو نہلانے کے لیے ہے، زندے نہلائیں گے تو مر جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیری کے پتے سے ہم بھی نہا سکتے ہیں، کوئی خراب بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو اگلے سال تک موت نہیں آئے گی، یہ بیکار بات ہے. وہ فہرست نکل چکی ہے، اگلے سال تک کون کون مرے گا وہ سب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے بندے ایسے ہوں گے آج کی رات ان کا فیصلہ مردوں میں لکھا جا چکا ہے، وہ اگلے سال کی پلاننگ کر رہا ہوگا. کتنے بندے ایسے ہیں جو اپنے گھر کی تعمیر کی فکر کر رہا ہے، اللہ اس کے قبر کی تیاری کر چکے ہوں گے. اور کتنے بندے ایسے جو بازار سے نیا کپڑا خرید رہا ہوگا اور جبکہ بازار میں اس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہوگا. اور کتنے بندے ایسے ہوں گے جو اللہ سے
जन्नत की उम्मीद रखते होंगे, लेकिन उनके गुनाह उन्हें जहन्नम में ले जाएंगे। और कितने बंदे ऐसे होंगे जो जहन्नम से डरते होंगे, लेकिन उनका डर उन्हें जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। आज की रात क्या फैसले होंगे हम नहीं जानते, इस वास्ते अल्लाह से खैर मांगो और अच्छे फैसले मांगो। और बाज लोग आज की रात ये भी समझते हैं कि आज 15वीं शाबान मुर्दों की ईद है, ये भी समझते हैं। आप लोग भोले भाले होंगे, शायद समझते नहीं होंगे, मेरा समझने वाले समझते हैं क्योंकि आज 15वीं शाबान मुर्दों की ईद है। अब मुर्दों की ईद है तो क्या करेंगे, जिस के घर में जो भी मरे हैं वो सब घर में आ जाएंगे और दरवाजे के पास खड़े रहेंगे, पूरी तैयारी के साथ आस्तीन चढ़ा के कुछ पढ़ के हमारे नाम पे फातिहा होगी तो खा के वापस जाएंगे। ये खाने की जो आदत पड़ी है ना, मरने के बाद भी आ रहे हैं हमारे हिसाब से। अगर वो आ रहे तो सही में आ रहे तो हम तो समझते वो तो नहीं आते। ये खाने की जो आदत पड़ी, मरने के बाद भी हर 15वीं शाबान को आ रहे खाने का। तो आप थोड़ी आदत कम कर लो खाने की, तो तुम लोग नहीं आओगे। जब जिसको भी मरना है, मेरा हर एक को तो मरना ही है, हमेशा किसी को रहना नहीं है, लेकिन मौत से डरता है, हर कोई आदमी डरता है। उलमा ने लिखा है जो आदमी सच्चा मोमिन होता है वो मौत का ऐसे इंतजार करता है जैसे पूरा महीना मेहनत किया हुआ मजदूर अपनी सैलरी का इंतजार करता है, वैसे सच्चा मोमिन अपनी मौत का इंतजार करता है। और जो गुनहगार होता है वो मौत से ऐसे डरता है जैसे कैदी फांसी की सजा सुनाने के बाद उस तारीख से डरता है क्या वो तारीख आने वाली है। तो ये गुनहगार भी ऐसे ही डरेगा कि फला भी मरने वाला, मौत से ऐसे ही डरेगा। मौत, हज़रत खालिद बिन वलीद और साहबा के बारे में लिखा है, मौत से क्या डरना, मौत हमसे डरेगी। हम मौत को सीने से लगाएंगे, हम मौत को मौत दे देंगे, हम मरना ही है। अरे बार बार मरने से एक बार मर जाओ, इतना डर डर के क्यों मरते हो? बार बार क्यों डरने से एक बार मर जाना बेहतर है। मौत से डरने वाला, जो मौत से डरेगा वो जिंदगी में सही नहीं गुजार सकेगा। मौत को दोस्ती करने के जैसे एक लतीफा है, एक साहब बोले अपनी बीवी से चला आज घूम के आते हैं। बहुत दिनों से बीवी तंग कर रही थी, कहीं भी नहीं ले जाता, मेरे को ज़ू पार्क ले जाओ, हुसैन सागर ले जाओ, किसी कुएं में ले जाओ, मेरा घुमा के मार दो, कुछ भी करा दो। ठीक है चलो घुमा के लाते हैं, ले गए। अब यहाँ कौन सा बड़ा कब्रिस्तान है नहीं मालूम है, फिलहाल वो बड़े कब्रिस्तान में ले गए और देखा देखो ये खबर कैसे शानदार बनी, ये खबर देखो कितनी खूबसूरत है। कब्रिस्तान दिखाने लगे, बीवी बोल रही दिमाग उमाग सही है खराब हो गया, घुमाने ले जाओ तो कब्रिस्तान ले गए क्या? तो शोहर क्या जवाब दिया, ये ऐसी मुकद्दस जगह है, लोग यहाँ आने के वास्ते मर जाते हैं। ऐसी मुकद्दस जगह है, लोग यहाँ आने के लिए मर जाते हैं। देखो हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे जिंदगी में ला रहा हूँ, देखने दे जाते मेरा लोग ये समझते हैं कि आज मुर्दों की ईद है, मुर्दे आते हैं और कुछ फातिहा वगैरह पढ़ेंगे, वो खाना गरीबों को देंगे तो खाते हैं जाते हैं, तो वरना वो कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं और बदुआ देते हैं कि इस घर में और एक मौत हो जाए। बहरहाल ये सब बिल्कुल ऐसे ही फेंकी हुई बातें, ऐसे ही कोई फेंका होगा जैसे आजकल फेंक रहे हैं बैठे कुर्सियों पे लोग, ऐसे फेंके होंगे ये बना देंगे वो कर देंगे, इतनी 1000 नौकरियाँ आ जाएंगी, हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, जो भी फेंका होगा ऐसे ही किसी ने फेंका होगा कि मुर्दे आते हैं फला करते हैं। ये सब कोई मुर्दों की ईद नहीं है, जिंदे ढंग से ईद नहीं कर रहे हैं, मुर्दों की ईद कहाँ से हो जाएगी? तो आज कोई मुर्दा किसी के घर नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो इतने सालों से आ रहा है, कोई दिख रहा ही नहीं। कोई 1-2-4 दिख जाए तो थोड़ी जगह खाली हो जाएगी, इतनी जो फुल हो रही जगह, घर तंग हो रहा है, गलियां तंग हो रही है, गाड़ी पार्क करने जगह नहीं हो रही, तो 2-4 खाली हो जाएंगे, कोई 2-4 मुर्दे दिख जाएंगे। तो मुर्दे दिखेंगे तो तुम जिंदा कहाँ रहोगे, 2-4 मुर्दे और बढ़ जाएंगे, कोई मुर्दा नहीं आता है। जो अच्छा है तो अल्लाह उसे जन्नत में रोज़ी दे रहे हैं, अगर बुरा है तो वो जहन्नम के अज़ाब में है। हाँ, हम उन्हें कुछ किसी गरीब को खिलाकर सवाब पहुंचाना चाहते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। बाकी इस रात में जो कुछ भी बिदअत और खुराफात होते हों
ان سارے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پر مسجدوں پر ڈیکوریشن کیا جاتا ہے اور مائک اوپر کر کے بالکل دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اور ہمارے نوجوان پرہیز کریں. گلیوں میں گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں, ماں باپ کو پریشان کر دیتے ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا. ایسی حرکتیں کرنے سے بچیں جس سے آپ کا نقصان ہو, آپ کے ماں باپ کا نقصان ہو. اب بس بیان ختم ہونے کے بعد دعا ہوگی تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں آپ لوگ صلاۃ التوبہ, اور اللہ سے 5 منٹ 10 منٹ رو کے دعا مانگیں. آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں, روتے روتے آپ بے قابو ہو کے سجدے میں گر گئے اور سجدے میں اللہ سے مانگ لیں. اور اگر عربی دعائیں آپ کو آتی ہیں تو نفل نماز ہی میں دعائیں مانگ لیں. کھڑے کھڑے مانگ لو, رکوع میں مانگ لو, سجدے میں مانگ لو. عربی دعائیں, قرآن کی دعائیں, ربنا آتنا فی الدنیا, ایسی جو دعائیں ہیں وہ نماز میں بھی مانگ لو. بہرحال کچھ رونے کی کوشش کرو, اللہ کو آج منوانے کی کوشش کرو. جس کی جو مصیبتیں ہیں, بہت بڑا مجمع ہے, جس کی جو مصیبتیں ہیں, اللہ سے کہو کہ اللہ آج جتنے دعا کر رہے ہیں سب کی دعا قبول فرما, تو اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا. حضرت عمر صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک بندے کو ہم جماعت کے لے گئے, بڑا شرابی تھا, شراب کا بڑا نشے میں تھا. پکڑ کے لے گئے, سمجھایا, شراب کی عادت تھوڑی بہت کم ہونے لگی. لوگوں کو دیکھا بھائی ہر روز اٹھ کے رات میں رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے واسطے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. تو اس کو بھی اپنی آخرت یاد آئی. ایک دن تہجد میں 2 بجے اٹھ کے وہ بھی خوب رونا شروع کر دیا. اتنا ہچکیاں لے کے رونے لگا. حضرت عمر صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں اس کے پیچھے بیٹھا اور یہ منظر دیکھا کہ اتنا رو رہا ہے, تو میں سمجھ گیا کہ آج تو اللہ اسے بخش دے گی. تو بہتر ہے آج جس کی بخشش ہونے والی ہے میں اس کے پیچھے بیٹھ کے بولتا ہوں, اللہ یہ جو مانگ رہے ہیں قبول فرما, مجھے بھی دے دے. بڑے اللہ والے لیکن شرابی کے پیچھے بیٹھ کے آمین بول رہے ہیں. تو آج دوسروں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگو, اللہ تمہاری دعا قبول کر لیں گے. اپنے جو بھی مسائل ہیں اللہ کے سامنے رکھو. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, بڑی کرم والی ہے, ہر کچھ نواز دے گا. معاشرت کو سدھارو اور اپنے تعلقات اچھے کرو. یہ نفسانی خواہشات اور آپس کی جو ناچاقیاں ہیں اسے تھوڑا کم کر دو. مرنا ہے ایک دن, کیوں جھگڑے, کیوں آپس کی نفرتیں. تھوڑا غصہ کم کرو, نفرتیں کم کر دو, اپنے بھائی سے پیار محبت کرو. خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے تھوڑا پارکنگ میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا, سڑک پر چلتے ہوئے تھوڑی گاڑی لگ گئی, اتنا غصے میں آ جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسی عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. سلیقہ نہیں آ رہا, انسان کو انسان بننے کا سلیقہ نہیں آ رہا ہے. اس واسطے بزرگوں آج اپنے آپ کو کچھ بدلنے کی کوشش کرو. کتنے شعبان آئے گزر گئے, ہم ویسے کی ویسے ہی ہیں. شعبان گزرتے جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے تیار نہیں. کچھ تو ارادے کرو کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بدلیں گے, کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.